حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت بڑے برگزیدہ نبی تھے اور بہت اللہ تعالیٰ کو پیارے بھی تھے، اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو کلیم اللہ کا لقب عطا فرمایا۔ پھر اسی طرح آپ ہر روز جاتے، کبھی کبھار جب اللہ تعالیٰ آپ کو پیغام دیتا کہ آپ مجھے کلام کرنے کے لیے آؤ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہاڑ پر چلے جاتے اور وہاں پر اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے۔ پھر اسی طرح ایک دن آپ جا رہے تھے تو راستے میں ایک بھکاری ملا جو آپ سے عرض کرتا ہے کہ اے موسیٰ، میری ایک عرض سن لو کہ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب آپ اللہ سے ملنے جا رہے ہیں، اللہ سے ہم کلام ہونے کے لیے جا رہے ہیں، تو اللہ سے کہیے گا کہ میرا رزق کتنا ہے جو مجھے ملنا ہے پوری زندگی میں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں جاتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے یہ گزارش کروں گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہاڑ پر چلے جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہم کلام جب ہوتے ہیں تو اس بھکاری کی عرض سناتے ہیں کہ وہ شخص، وہ بندہ آپ کا یہ کہہ رہا تھا کہ میرا رزق کتنا ہے پوری زندگی کا، تو آپ کا اور میرا رب فرماتا ہے کہ اس کا رزق ایک بوری ہے پوری زندگی کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب یہ جواب سن کر واپس آتے ہیں اور پھر اس کو بتاتے ہیں تو وہ شخص حیران ہو جاتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے یہ کہیے گا کہ یہ پورا جو ایک بوری کا رزق ہے یہ مجھے ایک دن ہی دے دو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ٹھیک ہے، میں جب جاؤں گا تو اللہ تعالیٰ سے کہوں گا یہ۔ پھر کچھ عرصے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ سے یہ عرض کرتے ہیں کہ یا اللہ، وہ بندہ جو پوچھ رہا تھا کہ میرا رزق کتنا ہے اور اس کا رزق ایک بوری تھا تو پوری زندگی کا، یا اللہ وہ عرض کر رہا ہے کہ وہ مجھے ایک دن ہی سارا رزق دے دو۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے، میں منظور کر لیتا ہوں یہ اس کی عرض۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اس شخص کا جو رزق تھا وہ واپس لے کر آ جاتے ہیں اور پھر اس بھکاری کو، اس شخص کو، اس مانگنے والے کو دے دیتے ہیں۔ وہ شخص خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ ایک دن کے لیے تو اچھا کھاؤں گا، اچھا پہنوں گا۔ تو پھر وہ اس طرح ہوتا ہے کہ وہ شخص غاروں میں رہتا ہے، اس وقت پتھروں میں لوگ رہتے تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنے گھر چلے جاتے ہیں اور بہت عرصہ اس سے ملتے بھی نہیں ہیں، لیکن وہ شخص جسے ایک دن کا رزق ملا تھا وہ پھر بھی رزق کھا رہا ہے، کھانا کھا رہا ہے اور بہت عالیشان اس نے تو گھر بنا لیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ جاتے ہیں، اس شخص کے گھر سے گزرتے ہیں تو دیکھتے ہیں اس کے گھر کے سامنے جس طرح آج دیگیں بنتی ہیں ہمارے ہاں، تو اس طرح کے برتن استعمال ہو رہے تھے اور وہ کام جاری تھا اور کھانا بن رہا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو جاتے ہیں کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ نے ایک دن کا دیا تھا آج وہ دیگیں بنا رہا ہے، اتنا کھانا بنا رہا ہے، یہ کیسے ممکن ہو گیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حیران ہو کر اللہ تعالیٰ کے پاس چلے جاتے ہیں اور ہم کلام ہوتے ہیں کہ یا بارِ الہ، یہ کیسا منظر آج میں نے دیکھا ہے، یہ کیا ماجرا ہے، مجھے تو بتا یا رب۔ تو میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، مانا کہ اس کا رزق ایک بوری تھا لیکن اس شخص نے میرے ساتھ تجارت شروع کر لی، تو جس کی وجہ سے مجھے ہر روز دینا پڑتا ہے۔ آپ کا اور میرا رب فرماتا ہے جب کہ اس نے مجھ کے ساتھ تجارت شروع کر لی، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام تعجب کے ساتھ پھر سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ، تیرے ساتھ کیسے تجارت ہو سکتی ہے؟ تو میرا اور آپ کا رب فرماتا ہے کہ اے موسیٰ، اس کو جو میں نے رزق دیا تھا ایک بوری، اس نے اس دن اس طرح کیا کہ جو کھانا اس نے کھانا تھا وہ اس نے کھا لیا، باقی اس نے جو غریب اور مسکین لوگ تھے ان کو دے دیا، جس کی وجہ سے مجھے دوبارہ اس کو دینا پڑتا، کیونکہ میں نے یہ اعلان کیا ہوا ہے کہ جو شخص میری بارگاہ میں 10 روپے دے گا تو میں اسے 100 روپے دوں گا، مثال کے طور پر۔ تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اسے اور زیادہ دینا شروع کر دیا اور پھر وہ ہر روز کھانا کھاتا اور جو بچ جاتا وہ میری بارگاہ میں دے دیتا، تو پھر مجھ پہ لازم ہو جاتا، مجھ پہ فرض ہو جاتا کہ میں اسے اور زیادہ دوں۔ پھر اس طرح آج اس کی زندگی کا یہ سرکل چل رہا ہے اور آج وہ ایک امیرانہ زندگی گزار رہا ہے۔ تو میرے دوستوں، میرے بھائیوں، میرے ویورز، دیکھا کس طرح اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنے کا آسان طریقہ ہے، اور آج ہم لوگ بس صرف انویسٹ کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں یہ چیزیں کرنا چاہیے، لیکن سب سے بڑی تجارت تو اللہ کے ساتھ ہے۔ اگر آپ اللہ کی راہ میں 10 روپے دیں گے تو اللہ تعالیٰ دگنے دے گا، ترگنے دے گا۔ اللہ تعالیٰ سے اگر ہم تجارت کریں گے تو ہمارا نقصان بھی نہیں ہوگا، کیونکہ ہم ادھر تجارت کرتے ہیں تو ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ ہمارا خزانہ لاس نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے، ہمیں گھاٹا نہ ہو جائے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ ایسی ہے کہ جس میں جتنا دو گے تو ڈبل آئے گا، واپس آئے گا، ضائع نہیں ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کریں، اپنے دوستوں سے شیئر کریں اور کمنٹس کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔